نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 6 محرم الحرام۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا دکھلایا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، میزبان کو دعا دینا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا وغیرہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ پھر میرے والد نے آپ کے جانور کی لگام پکڑ کر دعا کی درخواست کی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ترجمہ، اے اللہ، ان کو جو تو نے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ محرم میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور یہ لوگ عنقریب آگ میں داخل ہوں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مال ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، مومن کے لیے قیامت کے دن کی مقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا۔ خلاصہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والا اسے ظہر و عصر کے درمیانی وقت کے برابر محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے محفوظ رہنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں جتنا آدمی کا پیٹ کو بھرنا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے۔ اگر پیٹ بھرنا ہی ہے تو پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے اور 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس آنے جانے کے لیے۔ گویا کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، 1 کھانے کے لیے، 1 ہوا کے لیے اور 1 پانی کے لیے، تو انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔
نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے جیسے پرندوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔